نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ان 3 دنوں میں ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے آپ لوگوں کو کافی چیزیں ماشاءاللہ پتہ بھی تھیں، اور کچھ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں بھی سیکھی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے جتنا بھی ہم نے سیکھا اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اور آج ہم حج اور عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ہماری اس کورس کی آخری کلاس ہے، اور اس میں ہم کچھ تھوڑی سی مزید باتیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے سے میں کوشچن کر لوں آپ سے کل کی کلاس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ہینڈ ریس کرنا ہے جس طرح کہ آپ لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور آپ نے ہینڈ ریس کرنا ہے، میں آپ کا نام لوں گی اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ جی زینب؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہے۔ جی سارا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ جی سارا؟ بیت اللہ معمور۔ اچھا شاباش۔ زینب؟ اچھا بیت المعمور، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ فرشتوں کا خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ جی ابراہیم؟ آسمان پہ۔ آسمان پہ۔ جی زینب؟ خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پہ۔ جی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پہ، شاباش۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے فرشتے جو ہیں ہر روز وہاں پر طواف کرنے کے لیے آتے ہیں بیت المعمور میں؟ جی 70,000۔ 70,000۔ جی زینب؟ 70,000۔ 70,000 یعنی 70,000، شاباش۔ اچھا جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں پر طواف کر لیتا ہے کیا وہ دوبارہ وہاں پر آتا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ جی زینب؟ نہیں۔ اچھا بیٹا آپ لوگوں نے ہینڈ ریس کرنے ہیں، پھر آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں فلڈ آیا تھا، اور خانہ کعبہ بھی اس کے اندر جو تھا وہ اس کی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نشان کہاں چلے گئے، لاسٹ ہو گیا تھے اس کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے کون سے پروفٹ کے ذریعے دوبارہ اس جگہ کو انسانوں کو دکھایا تھا؟ جی سارا؟ حضرت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام۔ جی ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، شاباش۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کون سے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کی تھی؟ جی زینب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام۔ جی علینا؟ پروفٹ اسماعیل علیہ السلام۔ شاباش، پروفٹ اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے بھی۔ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں پتہ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو حتیم ہے، میں نے آپ کو حتیم کے بارے میں بتایا تھا نا، حتیم جو ہے وہ کیا خانہ کعبہ کے اندر ہی شامل ہے آج کل؟ حتیم؟ جی سارا؟ جی شامل ہے، بس وہ آفیسر کے زمانے میں پیسے نہیں تھے اس لیے وہ پورا نہیں بن سکا، لیکن وہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابراہیم آپ بتائیں؟ نہیں، وہ خانہ کعبہ سے باہر ہے۔ ہاں آج کل اس کو خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کے اندر نہیں ہے، لیکن ویسے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اس کے اندر ہم اگر نماز پڑھتے ہیں
تو ویسا ہی ہے جس طرح کے ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، ٹھیک ہے. اور سارا نے یہ چیز صحیح بتائی ہے کہ وہ کنسٹرکشن جو تھی وہ اس وجہ سے وہاں پر نہیں ہو سکی تھی کہ پیسے جب تھے وہ تھوڑے ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ صرف دیوار بنا دی. ٹھیک ہے. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا تھا؟ جی ابراہیم، صفی الرحمان، ہاں جی لیا تھا. زینب، لیا تھا. لیا تھا. ویری گڈ. چلیے جی، آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ساری چیزیں یاد ہیں. تو آج ہم مزید تھوڑا سا جانیں گے آگے کہ اب کیا ہے. آج ہم دیکھیں گے حج اور عید الاضحیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحج میں، اور حج کے اندر کون کون سی چیزیں کی جاتی ہیں وہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ حج میں کیا کرتے ہیں، کون کون سے اس کے مناسک ہیں. اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. ہم نے اس کی سٹوری کے بارے میں تو پڑھ لیا تھا کافی زیادہ، تو تھوڑا سا ہم آج اس کو مزید بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا میسج ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو حج، پہلے ہم حج کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ حج جو ہے وہ مکہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں. سب سے پہلے تو کیا حج کیا ہے. ٹھیک ہے، واٹ از حج. حج کا سفر مسلمانوں کے لیے نہایت قابل احترام ہے. ٹھیک ہے، دس از اے سیکریڈ ٹریول، اور یہ سفر مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ کی طرف کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے لیے موسٹ ہولیسٹ پلیس ہے جو مکہ ہے، اور وہاں پر ہم حج کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اس کو کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ there are 5 pillars of Islam. ٹھیک ہے، and the 5th one is حج. ٹھیک ہے جی. چلیے دیکھیے آپ کے سامنے یہ سارے پلرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. سب سے پہلے فیتھ یعنی شہادہ، پھر صلاۃ یعنی نماز پریئرز، چیریٹی یعنی زکوٰۃ، اور فاسٹنگ یعنی صوم، اور پھر حج. ٹھیک ہے، پلگرمیج. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے حج جو ہے وہ 5واں پلر ہے اسلام کا، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. کس پر فرض ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ کس کس پر فرض ہے، ہم اب آگے دیکھیں گے. حج کی ادائیگی کے لیے مسلمان مکہ جاتے ہیں جو سعودی عرب میں. مکہ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ سعودی عرب میں ہے، تو جس نے بھی حج کرنا ہوتا ہے وہ سعودی عرب میں جاتا ہے. صرف اور صرف وہ سعودی عرب میں مکہ میں ہی ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا. تو ساری دنیا سے جو مسلمان حج کرنا چاہتے ہیں وہ مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں. مکہ از ان سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ورلڈ میپ ہے یا گلوب ہے تو آج آپ نے اس میں دیکھنا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ کلاس کے بعد آپ گوگل میپس میں جائیں اور اپنے ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کو کہیں کہ مجھے بتائیں کہ اس میں مکہ کدھر ہے. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. آج آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے کنٹری سے کتنا دور ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا سے لوگ ٹریول کر کے مکہ کی طرف جاتے ہیں. مسلمان جاتے ہیں مکہ کی طرف جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے. حج کی ادائیگی کے لیے جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جون سے بھی ریچولز ہم ڈیورنگ حج پرفارم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں مناسک حج. ٹھیک ہے، اس کے اندر there are certain rituals that we perform during حج، تو ان کو کہا جاتا ہے مناسک حج. ٹھیک ہے. اور حدیث ہی ہم نے کل بھی پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. یعنی کہ جس کے پاس ویلتھ بھی ہے، یعنی پیسے بھی ہیں، جس کی ہیلتھ بھی اچھی ہے، اور جو مسلمان تو ہے یا جو جس کے پاس جو عقل مند بھی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھدار ہے، وہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہے، سمجھدار ہے،
اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور اس کے پاس صحت بھی ہے تو اس کو حج ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ یا تو یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ تو یہ جس کے پاس پیسے ہوں اور صحت ہو تو اس کو بھی اس کے لیے کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حج کے لیے کون کون سی شرائط، یعنی کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ حج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمان، کیونکہ مکہ میں نان مسلمز نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ان کی انٹری جو ہے وہاں پر منع ہے، وہ وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتے، صرف مسلمان ہیں تو ہی وہ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلمان، پھر یہ ہے کہ عاقل۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ایڈلٹ ہے اور وہ بچہ نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ اپنا لک آفٹر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اس کے لیے وہ بھی اس کی شرط ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بالغ ہو۔ بالغ کا مطلب وہی ہے کہ اڈلٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو سمجھدار ہو تو وہ وہاں پر جا سکتا ہے۔ پھر ہے مالدار، یعنی کہ اس کے پاس ویلدی ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کا جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو وہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امن، یعنی کہ جتنا بھی وہاں پر بھی جو رستہ ہے، جس رستے میں سے اس نے جانا ہے اور اس نے مکہ میں بھی اگر جانا ہے تو وہاں پر بھی پیس ہو، یعنی کہ کوئی وار کی سچویشن نہ ہو، اس کی ٹریولنگ بھی اور اس کی جو جس جگہ پہ مکہ میں اس نے جانا ہے وہاں پر بھی پیس ہو، وہاں پر کوئی وار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی کچھ سال پہلے جب کورونا آیا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کے لیے ٹریولنگ جو تھی وہ پاسبل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پیسے بھی تھے، جن کے پاس ہیلتھ بھی تھی، لیکن کیونکہ کورونا کی وجہ سے ریسٹرکشنز بہت زیادہ تھیں اور ٹریولنگ نہیں ہو سکتی تھی تو بہت سارے لوگ پھر نہیں گئے تھے، تو بہت کم لوگ جو وہاں پر موجود تھے، آلریڈی وہ سعودی عرب میں موجود تھے، صرف ان میں سے سلیکٹڈ لوگوں نے حج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس ٹائم پیس نہیں تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی وار ہو، اس کی سچویشن ہو تو پھر اس میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ یہ کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، یعنی کہ جو وومن ہے اس کے ساتھ اس کے فادر ہوں یا اس کے بردر ہوں یا اس کے ہسبینڈ ہوں یا اس کے سن ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر ان کے ساتھ یہ ان لوگوں میں سے کوئی ہے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حاجی حج کے دوران کیا پہنتے ہیں نا، what do they wear during حج؟ تو اس میں کیا ہے کہ مسلمان احرام پہنتے ہیں۔ احرام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مردوں کے لیے سفید رنگ کی 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، یعنی کہ سٹچڈ کلوتھ نہیں ہوتے، یہ 2 پیس آف شیٹس ہوتی ہیں، کلوتھ ہوتے ہیں جو کہ مرد جو ہیں، جو میل جو ہیں وہ پہنتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں، جو وومن ہے، وہ کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہیں جس سے اس کا سارا جسم سوائے ہاتھ اور چہرے کے ڈھک جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مردوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا گارمنٹ نہیں پہننا جو سٹچڈ ہو، انہوں نے انسٹچڈ 2 شیٹس جو ہیں وہ اس کو لپیٹنا، ایک وہ نیچے لپیٹتے ہیں اور ایک اس کو اوپر وہ اس کو لیتے ہیں۔ اور جو وومن جو ہیں وہ کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہیں جس سے ان کا سارا باڈی جو ہے وہ کور ہو، اور سوائے ان کے ہینڈز اور ان کے جو فیسز کی، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں اور خواتین کا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر بھی نظر آ رہی ہے، اس طرح کا یہ ایک یہ احرام ہوتا ہے جو میلز پہنتے ہیں، ایک نیچے ایک چادر ہوتی ہے اور ایک اس طرح سے اوپر ہوتی ہے، اور وومن جو ہے وہ کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہیں جس میں ان کا سارا باڈی جو ہے وہ کور ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے کپڑے پہننے کی وجہ سے سب کی توجہ عبادت پر فوکس رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے تصویریں بھی دیکھی تو وہ دیکھیں گے کہ سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور موسٹلی وائٹ کلر کے ہی ہوتے ہیں، اور وومن کے انہوں نے اکثر جو عبایا پہنے ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں، لیکن میلز کے جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر وائٹ کلر کے ہی ہوتے ہیں، اور وہ سارے ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، تو سب نے ایک ہی طرح کے جب کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو کسی کی بھی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، سارے سب کی عبادت توجہ جو ہوتی ہے وہ فوکس جو ہوتا ہے وہ عبادت کی طرف ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ہمیں یہ جو گارمنٹ ہیں جو ہم پہنتے ہیں یہ ہمیں یاد بھی دلاتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں بھی اسی طرح سے سفید چادر میں لپیٹا جائے گا، جس کو ہم کفن کہتے ہیں نا، کافن کہتے ہیں. تو جب ہم مر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس ٹائم ہم اسی گارمنٹ میں ہمیں لپیٹا جائے گا، اسی طرح کا وائٹ چادر ہوں گی. تو وہ ہمیں وہ بھی یاد دلاتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس جتنے مرضی کپڑے ہوں، ہماری وارڈروب جتنی مرضی بھری ہوئی ہو، الٹیمیٹلی ہم نے ان 2 کپڑوں کے اندر، ان 3 کپڑوں کے اندر ہی ہم نے قبر میں جانا ہے. تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے. پھر ایک جیسا ڈریس پہنا ہوتا ہے سب نے، تو سب انسانوں کے درمیان جو ہے ایک برابری یعنی کہ ایکوالٹی کا جو ہے وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. وہاں پر کسی کو بھی یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، سب برابر لگ رہے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ ہیومینٹی کا جو ایک تصور ہے وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو ہم اس کی تھوڑی سی نا پابندیوں میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں کچھ چیزوں کی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے احرام پہن کر کوئی بھی بری بات نہیں کرنی ہوتی، کوئی بھی گندی بات نہیں کرنی ہوتی، نہ ہی ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہوتا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچانا ہوتا ہے. نہ ہم نے زبان سے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، نہ ہم نے ہاتھوں سے لڑائی کرنی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. تو ہم احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے ہوتے. احرام پہننے سے پہلے ہی ہم نے اپنے ناخن اور بال کاٹنے، اس کے بعد نہیں کاٹنے. اور خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، پرفیوم وغیرہ نہیں لگانا ہے. تو احرام پہننے سے پہلے لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام پہن لیا تو پھر ہم نے پرفیوم نہیں لگانا. اور اس کے علاوہ ہم کسی جانور کو مار بھی نہیں سکتے، سوائے کچھ جانور ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے ہیں، جیسے کہ سانپ ہے یعنی اسنیک ہے، اسکارپین ہے، یا کوئی ایسا کتا جو کہ نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کو مار سکتے ہیں. کوئی نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے، ادروائز اور کسی جانوروں کو نہیں مارا جا سکتا. تو یہ اس کی تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں. جب تک احرام پہنا ہوگا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جب احرام ہم سارے کام کر لیں گے، احرام اتار دیں گے تو پھر ہم نہیں کر سکتے. اچھا جی، حج کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ احرام کے بعد دوسرا کام جو ہوتا ہے نا وہ طواف کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم انسرکلنگ کرتے ہیں کعبہ کو، جس کو ہم کہتے ہیں طواف. اور طواف جو ہوتا ہے اس میں ہم 7 چکر لگاتے ہیں، یعنی 7 ٹائمز ہم انسرکلنگ کرتے ہیں کعبہ کو. اور یہ چکر جو ہوتے ہیں نا یہ اینٹی کلوک وائز ہوتے ہیں. اور یہ چکر جو ہے حجر اسود جہاں پر ہے، بلیک سٹون جو ہے جہاں پر حجر اسود کا مطلب ہے بلیک سٹون، جو جنت کا پتھر ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا. تو وہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. حجر اسود پر پہنچ کر ہم اس کو استلام کرتے ہیں. استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ٹچ کر سکیں تو ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں یعنی کہ اس کو چومتے ہیں. اور اگر ہم دور ہوں اور ہم اس کو نہ کر سکے، کیونکہ ہر بندہ تو اس کے پاس نہیں جا سکتا، وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، تو ہم دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ہم طواف شروع کر دیتے ہیں. تو ہر طواف، ہر چکر میں جب ہم حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہم نے جتنے 7 چکر لگانے ہیں تو ہر چکر میں جب ہم حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر یعنی حجر اسود اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا. جس نے اسے حق کے ساتھ چوما ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا، یعنی کہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا تو حجر اسود قیامت والے دن اس کے بارے میں یہ وٹنس ہوگا کہ اس نے مجھے حق کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا. تو اگر کوئی وہاں تک پہنچ سکے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے، بغیر کسی سے لڑائی کیے ہوئے، تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ پہنچ سکے کیونکہ ادھر رش بہت ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی کو تنگ نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ ہے سعی. سعی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. سعی جو ہے وہ 2 پہاڑیوں یعنی صفا اور مروہ کے
दरमियान 7 दफा दौड़ने को कहते हैं। ये हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे और वो वहां पर जब उनको मक्का में जब छोड़ दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो जब खाना पीना खत्म हो गया तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने रोना शुरू किया। तो हाजरा अलैहिस्सलाम जो थी वो फिर उन्होंने ये जो 2 पहाड़ियां थी यहाँ पर वो दौड़ी थी इस तलाश में कि मुझे शायद पानी मिल जाए। तो उन्होंने 7 दफा यहाँ पर चक्कर लगाए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे से जमजम का चश्मा निकाला था। तो उस याद में हम मुसलमान जो हैं यहाँ पर 7 दफा हम चक्कर लगाते हैं। इसको कहते हैं सई, यानी सफा से मरवा फिर मरवा से सफा, इस तरह हम चक्कर लगाते हैं, तो इसको हम सई कहते हैं। तो आप में से काफी लोगों को ये पता होगा कि मुसलमान सही करते वक्त सफा मरवा के दरमियान क्यों दौड़ते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया भी है कि हम हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में दौड़ते हैं। और हमें ये याद आता है कि जब वो उन्होंने यहाँ पर दौड़ी थी और पानी की तलाश की थी तो वो अकेली थी और बहुत ज्यादा सख्त मौसम था और वो वहां पर कोई भी नहीं था, ना कोई खाने की चीज थी, ना पीने की चीज थी, ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने, और ये जो माउंटेन्स हैं अब तो यहाँ पर उन्होंने टाइल्स लगा दी हुई है, मार्बल्स लगे हुए हैं और वो जगह तो बड़ी स्ट्रेट है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर दौड़ लगाई थी और उन्होंने पानी की तलाश की थी तो उस टाइम ये माउंटेन्स थे और ये बड़े हार्ड किस्म के बड़े रॉकी माउंटेन्स हैं और इनके पत्थर बड़े ज्यादा वो नहीं होते, पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं, जो कि पाँव में लगते भी हैं। तो उन्होंने उस वक्त वहां पर दौड़ लगाई थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस कोशिश को इतना ज्यादा पसंद फरमाया कि मुसलमानों के लिए इसको इबादत का हिस्सा बना दिया कि अब हम जब जाते हैं तो हम उनकी याद में हम इस चीज को परफॉर्म करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने जो है ना, ये एक अब तो उन्होंने इस तरह माउंटेन को ये कवर कर दिया भाई, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, ठीक है। और ये पूरी वो जगह है जहाँ पर मुसलमान जो है वो सही करते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, नीचे ये मार्बल लगा हुआ है, ये फर्श बिल्कुल सीधा है। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से सही के लिए मुसलमान आते हैं और ये माउंटेन को उन्होंने कवर कर दिया। लेकिन जब हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब किया था तो इस तरह से तो कोई दरवाजे भी नहीं थे, ना ही कोई इस तरह की अच्छी साफ सुथरी जगह तो नहीं बनी हुई थी। तो उस टाइम तो पहाड़ थे और रेत थी, तो उन्होंने इतने टफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना ये किया था, ठीक है। उसके बाद मुसलमान फिर एक वैली में जाते हैं जिसका नाम है मीना। वो मीना में जाकर वहां पर रात गुजारते हैं। और मीना में ना ये बहुत ज्यादा इस तरह से टेंट लगे होते हैं, खैमे लगे होते हैं। ये आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे टेंट हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर मुसलमान जो है वो रात गुजारते हैं और वो यहाँ पर स्टे करते हैं रात को। अच्छा, ये रात क्यों गुजारते हैं मुसलमान यहाँ पर? एक तो ये है कि वो जितने भी दिन हैं ये हज के, ये सारे इबादत के दिन होते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी तवज्जो जो होती है वो इबादत की तरफ रखनी होती है और किसी भी किस्म की और ख्याल अपने जहन में नहीं लाना होता। और फिर इस वैली में मुसलमान जो हैं जब एक दूसरे देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुले मैदान में जमा हैं, तो उनको थोड़ी सी डे ऑफ जजमेंट की भी याद आती है कि यहाँ पर लोग किस तरह जमा हैं और हम भी एक दिन जब हम मर जाएंगे और अल्लाह ताला के सामने हम इकट्ठे होंगे तो हम इसी तरह ही अल्लाह ताला के सामने इतने लोगों के साथ हम मौजूद होंगे। तो ये भी हमें वहां पर याद आता है। अगली चीज है योम अरफा। योम अरफा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। योम अरफा जो है वह 9 जिलहज को कहते हैं। मिना में रात गुजारने के बाद मुसलमान मैदान अरफात में जमा होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में अपना आखिरी खुतबा दिया था, ठीक है। उस खुतबा को खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट खुतबा है। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खास बातें की थी, जिसमें से एक खास बात ये है कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, यानी कि अल्लाह ताला की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अरब है, चाहे कोई नॉन अरब है।
صرف اور صرف معیار کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں، کس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے یا کوئی بہت زیادہ جس کے پاس پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں اس کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میدان عرفات میں جمع ہو کر، جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں نا، وہ میدان عرفات سے ہی نکلا ہوا ہے، تو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر جمع ہو کر مسلمان بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں اور ان کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن پر بہت زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس دن میں ہم نے بھی بہت بہت دعائیں مانگی۔ اور جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم نے شروع کی کلاس میں پڑھا تھا نا کہ جب یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو روزہ جو رکھتے ہیں اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے یعنی لاسٹ ایئر کے اور نیکسٹ ایئر کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا اسپیشل روزہ ہوتا ہے، تو یہ ہم نے رکھنا ہے۔ اور حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس دن روزہ نہیں رکھتے، ان کو منع ہے روزہ رکھنا، کیونکہ آلریڈی وہ اتنی زیادہ ٹف عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج، اور یہ بہت اسپیشل دن ہے، اور اس دن کو ہم نے عبادات بھی کرنی ہے اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ دن اتنا زیادہ اسپیشل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین تھا یعنی اسلام جو تھا اس کو مکمل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری بھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ تو یہ دن اس لیے اسپیشل ہے کہ اس دن ہمارا دین یعنی اسلام مکمل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کی پوری نعمت ہمیں دے دی، اور ہمارے لیے کون سا دین پسند فرمایا تھا؟ اسلام۔ صرف اور صرف اسلام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اچھا، اس دن کی بڑی اسپیشل دعا ہے جو کہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی، اور وہ اس دن خوب مانگنی چاہیے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ میں سے کافی بچوں کو آتی ہوگی، اگر نہیں بھی آتی تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ یوم عرفہ کی خاص دعا ہے، اس دن کو ضرور اس دن اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دعا ویسے بھی آپ عام روٹین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس دن میں یہ آپ نے اسپیشلی پڑھنی ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ تکبیرات کہنی ہے۔ تکبیرات یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہے، یہ میں آپ کو ذرا آسان کر کے بتاتی ہوں کہ تکبیرات ہم کب کب کہہ سکتے ہیں اور اس کی کیا ٹائمنگز ہیں۔ اوور آل جو ہے ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ یہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یوم عرفہ جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے، اور ایام تشریق جو ہے وہ 3 دن ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آگے اس کا ہم الفاظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو۔ تو آپ نے 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک یعنی 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک تکبیرات کہنی ہے، کسی بھی وقت، کبھی بھی، کسی بھی ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وائس تھوڑا سا اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں، گرلز آرام سے چلتے پھرتے دل میں آپ اس کو کہتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 ذی الحج سے آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے، اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 اس کے طریقے ہیں، ایک تو آپ 1 سے 10 تک کسی بھی وقت کہیں گے، اور دوسرا یہ کہ اسپیشلی 9 ذی الحج سے جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ کم از کم کہہ لیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد کہیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، 9، 10، 11 اور 12 اور 13 جب آئے گی تو 13 میں آپ نے فجر، ظہر اور عصر، بس عصر تک کہنی ہے اور پھر ختم۔ تو یہ ان دنوں میں آپ اس طرح سے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تکبیرات میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی،
اور تصویر بھی بھیجی تھی، اور آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو آتی بھی ہوں گی، اور جن کو نہیں آتی وہ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہم تھوڑے سے اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں. اللہ اکبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولله الحمد الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جی تو یہ تکبیرات ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجی بھی ہوئی ہیں، آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان دنوں میں اپنے گھر میں تکبیرات کو پلے بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا. مزدلفہ مینا اور میدان عرفات کے درمیان ہے. مسلمان یہاں رات گزارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یہیں سے پھر کیا ہوتا ہے نیکسٹ جو مناسک ہے اس کے لیے 21 جو چھوٹے چھوٹے پیبلز جو ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے. کنکریاں ہم جنہیں کہتے ہیں اس کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جمع کر رہے ہیں. تو ہر انسان نے 21 پیبلز جو ہیں وہ اس کو جمع کرنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ ہے جبل رحمہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے تھے تو اس جگہ پر لے کر گئے. اچھا، جب مسلمان پیبلز اٹھا لیتے ہیں تو وہ مزدلفہ میں رات گزارنے اور کنکریں جمع کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس مینا میں آتے ہیں، اور راستے میں جو جمرات بنے ہوئے ہیں وہاں پر رمی کرتے ہیں، یعنی ہر 3 جمرے پر 7 کنکریاں مارتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جمرے ہیں، جمرات ان کو کہتے ہیں جو 3 سٹونز جو بنے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 دفعہ ان کو بھڑکایا تھا کہ آپ تم اس کی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ کریں، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے تھے. تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر جمرات بنے ہوئے ہیں، انہوں نے سٹونز ایک بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنا دیے ہیں اب. تو وہاں پر مسلمان جو ہیں پتھر مارتے ہیں ہر جمرہ پر 7 ٹائمز، 7 سٹونز مارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے میں بھی آپ کو اس کی اوریجنل تصویر بھی دکھاتی ہوں. تو مینا میں کچھ فاصلے پر یہ ستون ہے، یعنی یہ پلرز بنے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں ستون شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہر جمرے پر 7 کنکریاں باندھے ہیں، 7 ٹائمز وہاں پر سٹون کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اسی جگہ پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بھڑکایا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رمی کرتے ہوئے یہ اس طرح سے بڑی بڑی جگہ بن گئی ہوئی ہے، کافی بڑے بڑے یہ بنا دیے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے یہاں پر اس کو سٹوننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے مسلمان جو ہیں یہ پیچھے مینا کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح یہاں پر آ کے تو یہاں پر جاتے ہوئے یہ کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں رمی کرنا. جو سٹون جو ہم مسلمان مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں رمی کرنا. تو وہ جاتے ہوئے ان پلرز پر سٹون مارتے ہوئے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. تو ویسے تو یہ ہے کہ پہلے تو قربانی جو تھے حاجی خود ہی کرتے تھے، اور اکثر وہ اپنے جانور بھی لے کے جاتے تھے، بہت پرانی بات ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہاں پر سارا ارینجمنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو ہر انسان اپنی اپنی قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح تو ہر جگہ خون اور گاندھی ہو جائے. تو اس وجہ سے وہاں پر انہوں نے اس کا پراپر ارینجمنٹ کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پر جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے حاجی جو ہیں وہ واؤچر لیتے ہیں، قربانی کے واؤچر لیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ پھر
خود ہی ان کے نام پر قربانی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اور پھر اس کا جو گوشت جو ہوتا ہے قربانی کا، کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں، تو پھر اس کے گوشت کو باقاعدہ فریز کر کے جو ایسے مسلم کنٹریز میں فری دے دیا جاتا ہے جو کہ بہت غریب ملک ہیں، تو وہاں پر ان کو فری میں بانٹ دیا جاتا ہے. تو اس دن کو، قربانی والے دن کو ہم کہتے ہیں یوم نحر. اس دن ہم عید بھی مناتے ہیں، مسلمان عید مناتے ہیں، اور اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم نحر. یوم نحر اس دن ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد حاجی اپنے بال کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حلق کہتے ہیں. اور زیادہ تر یہ ہے کہ بوائز جو ہیں وہ اپنے سارے بال جو ہیں وہ منڈوا دیتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کی ایک فلک جو ہے، ایک لٹ جو ہے، اس کو وہ کاٹتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب بال کٹوا دیے جاتے ہیں تو اس سے کافی ساری پابندیاں جو ہوتی ہیں احرام کی ختم ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی ہیں لیکن زیادہ تر ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر مسلمان دوبارہ واپس مکہ آتے ہیں اور آ کے طواف کرتے ہیں. اور یہ طواف جو ہے، جو واپسی پہ جو طواف کیا جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ طواف نہ کیا جائے تو پھر حج مکمل نہیں ہوتا. اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور یہ لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ وہی ہے جس ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور جب بھی حجر اسود کے پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں ہینڈ ریز کر کے، اور یہ 7 ٹائمز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم عید الاضحیٰ کو دیکھتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہے یہ قربانی کی عید ہوتی ہے، اور اس کو عید الاضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹتے ہیں. ایک حصہ ریلیٹیوز کو دیتے ہیں، فرینڈس کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں. تو یہ جانور جو ہیں یہ آپ سب کو پتہ بھی ہے، ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. اس میں شیپ ہے، گوٹ ہے، کیمل ہے اور کاؤ، ٹھیک ہے. ان میں سے جو بھی کوئی قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں. عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. اور جیسے چھوٹی عید جو ہے رمضان کے بعد آتی ہے، تو بڑی عید جو ہے وہ حج کے بعد آتی ہے. عید الاضحیٰ کا پہلا دن جو ہے وہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے. ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے. اور ذی الحج کے اہم دن جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ایک تو حج ہے، پھر یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحج، عید الاضحیٰ ہے جو کہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، اور ایام تشریق ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج، ٹھیک ہے جی. اور آپ سب عید الاضحیٰ کی کہانی سے واقف ہیں. ہم نے کل پڑھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے ڈریم میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے صلے میں یہ دیا کہ ان کی جگہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیجا. اور ہم ان کی اس چیز کی یاد میں ایک بڑا جشن مناتے ہیں جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سٹوری سے آپ واقف ہیں اور یہ آپ نے سن لی ہے. یہ دن سیلیبریشنز کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کھلاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. اور گرلز جو ہیں سب جو ہیں وہ اچھے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، گرلز اپنے ہاتھوں پہ مہندی بھی لگاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو گفٹس بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سیلیبریشنز کے دن ہوتے ہیں. اور اس دن ہم یاد کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پھر دمبا بھیجا تھا، اور وہ اس چیز سے بالکل بھی نہیں کترائے. اور ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو، اور جو غریب ہیں، جو پور ہیں، جو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا، ہم ان کو کھانے میں شریک کرتے ہیں اور ان کو گوشت بانٹتے ہیں تاکہ وہ بھی اس دن خوشی منائیں، ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے تھوڑا سا لیسن رہ گیا، پھر میں پوچھوں گی کہ ہاں آپ عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں. ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں کیا میسج دیتی ہے. سب سے بڑا میسج جو ہمیں عید الاضحیٰ دیتی ہے کہ ہم نے اپنے عہد کی پاسداری کرنی، یعنی کہ ہم نے اپنے ہیو ٹو کیپ آور پرومسز. جو بھی ہم وعدہ کریں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے ہم اپنے فرینڈس سے کریں، چاہے ہم اپنے پیرنٹس سے کریں، ہم جس سے بھی وعدہ کریں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے.
اور جب آپ اسکول جاتے ہیں کہ آپ پہلے تو یہ کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں کیا وہ پورا کرتے ہیں. اور جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کون کون سے وعدے کرتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر دوسرا میسج یہ ہے کہ ہم قربانی کی عید ہے تو ہم اس میں جو غریب لوگ ہیں ہم ان کو یاد رکھتے ہیں, بے شک وہ پور ہمارے نیبرز ہیں یا ہمارے ریلیٹیوز میں ہیں یا اور کوئی ہیں, جہاں تک بھی ہم جانتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی اس خوشی میں شریک رکھنا ہے اور ان کو بھی کھانے میں اور شریک کرنا ہے. پھر وعدہ, سب سے امپورٹنٹ وعدہ جو ہے وہ اللہ سے وعدہ ہے, یعنی کہ ہم نے اپنی عبادات پوری کرنی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. پھر یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہم جس بھی ریلیشن شپ میں ہیں, ہم بیٹی ہیں یا بیٹا ہے یا ہم بھائی ہیں, تو ہم نے ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی ہمارے ذمہ کوئی کام ہے, اگر ہمارے پیرنٹس, ہم بیٹے ہیں تو ہم نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے, بیٹے ہیں تو ہم نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے, ہم نے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تو ہم نے وہ رسپانسبلٹی جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ میسج جو ہے یہ عید الاضحیٰ ہمیں دیتی ہے کہ ہم نے we have to be kind to everyone, اور ہم نے اس دن دوسروں کو اپنی سیلیبریشن میں شریک کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب آپ مجھے باری باری بتائیں کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کا کوشچنز ہیں تو آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں, یا آپ کو کیا سمجھ آیا آپ مجھے بتائیں, اور پھر آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے تھوڑا تھوڑا بریفلی کہ آپ لوگ عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں. جی, you can raise your hand and I will. جی زینب. جی زینب, آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. آپ کا مائک نہیں انمیوٹ ہو رہا بیٹا. وہ جو آپ کے ران کو جب پتھر مارتے ہیں تو وہاں پر دو رش ہوتا ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے نا بہت. جی جی جی. تو وہاں پر جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگ جاتے پتھر؟ وہ پھر یہی ہے نا کہ وہ احتیاط سے مارتے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے کو نہ لگے, کوشش یہ کرتے ہیں. جی علینا. علینا آپ کا مائک میوٹ ہے. جی سوری ٹیچر, میرا کوشچن تھا اس بندہ وائٹ کپڑے نہیں پہنتا, بندہ کا اسٹل حج ہوتا ہے پھر؟ ہاں, احرام کسی اور رنگ کے کپڑے میں کیا جب پہنا جا سکتا ہے, لیکن پریفریبلی اچھا ہے کہ وائٹ پہنے, وہ زیادہ صاف لگتا ہے اور پاکیزہ لگتا ہے. جی سارا. وہ جو حج کا ایک رکن ہے, ارکان جس میں وہ دو پہاڑوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے, جو لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ چلتے ہیں. دوڑنے کا مطلب یہ ہر کوئی تو نہیں دوڑ سکتا وہاں پر, اور اس میں وہ آرام سے ہی آپ چل سکتے ہیں, خواتین بھی آرام سے چلتی ہیں. صرف اس میں ایک پیچ آتا ہے جو صحیح کی آپ بات کر رہی نا, صفا مروہ کی, تو صرف ایک چھوٹا سا پیچ آتا ہے, وہاں پر انہوں نے گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں, تو اگر کوئی دوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹا سا پیچ ہے, وہ وہاں اتنے حصے میں دوڑ سکتا ہے, لیکن وہ سب کے لیے لازمی نہیں ہے کیونکہ سب تو دوڑ نہیں سکتے, خواتین بھی ہیں وہ بھی نہیں دوڑ سکتی. تو اگر کسی نے دوڑنا ہے تو وہ اس چھوٹا سا ایک پیچ ہے, وہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہے وہاں پر, تو وہ وہاں پر دوڑ سکتی ہے. جی علینا. صفی الرحمان. وہ آپ نے کیا کہتے ہیں کل آپ نے بتایا تھا نا, تو میں کوشچن کرنا بھول گیا تھا. جی جی بولیے. جو ہے زمزم جی کا کنواں, وہ ابھی بھی چلتا ہے, اس کے اندر سے پانی آتا کہ نہیں؟ جی بیٹا, زمزم تو اس کے اندر تو بہت زیادہ پانی آتا ہے, اور بڑی جلدی وہ پانی جو ہے جتنا بھی اس سے نکالتے ہیں تو وہ فیو منٹس کے اندر وہ فل ہو جاتا ہے. اچھا, تو جب حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمزم, تب رک گیا تو اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا؟ ہاں, یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. حاجرہ علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام نے رو رہے تھے نا, تو ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلا تھا, تو اس وقت وہ پانی جو تھا وہاں پر تو کوئی ویل نہیں تھا, وہ تو پانی زمین میں سے نکلنا شروع ہو گیا تھا. تو حاجرہ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا زمزم, زمزم کا مطلب ہے رک جاؤ. تو وہ پانی جو تھا وہ نکل رہا تھا, لیکن اس کے آگے انہوں نے پتھر رکھ دیے تھے, اور وہ پھر
ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پھر کنویں کی شکل میں نا وہ بن گیا تھا, اس کو پھر اس طرح بنا دیا تھا. اگر حاجرہ علیہ السلام نہ کہتی نا زمزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر حاجرہ علیہ السلام اس کو زمزم نہ کہتی تو وہ جس طرح ایک دریا کی شکل میں, ریور کی شکل میں اس نے جو تھا نا وہ بہہ جانا تھا, اور وہ ساری دنیا نے جو ہے نا اس میں سے پانی پینا تھا. تو اس کو پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ ادھر رک جاؤ, تو پھر وہ اسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ رہا, اس ویل کی شکل میں رہا. جی جی سفیر رحمان, آپ نے اور کچھ تو پوچھا؟ اب جو ہے کیا کہتے ہیں زمزم, جی وہ اب نہیں اوور فلو ہوتا؟ نہیں اوور فلو نہیں ہوتا نا, اب تو وہ ویل ہے نا. ویل, آپ نے ویل کی پکچر دیکھی ہوئی ہے ویلز کی؟ ہاں جی. ویلز جو ہوتے ہیں نا وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انڈر گراؤنڈ سٹریمز ہوتی ہیں. تو وہ وہاں پر ہے, وہ یہ فلوئنگ جس طرح واٹر ہوتا ہے نا, جو ریور ہے یا کوئی سٹریم جو دوسری ہوتی ہیں, وہ ویسا نہیں ہے, وہ ویل ہے. وہ ویل سے پانی کو نا اب تو وہ انہوں نے بڑی بڑی موٹرز اور ٹربائنس لگائی ہوئی ہیں, جس کے ذریعے وہ پانی جو ہے نلکوں میں بھی وہاں پر مسجد حرم کے اندر نا وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ٹیپس لگائے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر وہ پانی جو ہے نا وہ آپ نلکا کھولیں تو اس میں زمزم کا پانی آتا ہے. تو اس طرح انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے آپ کو. جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی زینب. آپ نے جو کل پکچر دکھائی تھی وہ کس چیز کی پکچر؟ وہ جو دکھایا تھا ہم نے جس پہ عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر. جی جی مقام ابراہیم. ہاں, تو حضرت ابراہیم کیا جو ہم نے پاؤں کے نشان دیکھے تھے, کیا وہ اتنے بڑے بڑے تھے ان کے پاؤں؟ نہیں, وہ اس کو انہوں نے فریم کیا ہوا ہے. وہ جو آپ کو پکچر دکھائی تھی نا, وہ اس کے نیچے, وہ اوپر تو فریم ہے میٹل کا, نیچے جو ہے وہ پتھر ہے. تو وہ فریم کے نیچے جو ہے نا وہ پتھروں پہ ان کے نشان ہے پاؤں کے, وہ فریم بڑا ہے. جی سارا. حج کے ٹوٹل ارکان ہے کتنے اگر ہم سارے کور کرتے ہیں؟ حج کے جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا وہ بڑے ارکان جو ہے نا وہ 4 ہیں, تو وہ کرنے ضروری ہیں. جی چلے, میں آپ کے لیے اگر مزید کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں آپ کے لیے پول جو ہے نا اس کو شیئر کرتی ہوں, تو آپ اس کو کیجئے, اور پھر اگر مزید کوئی بات کرنی ہوگی تو کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. سب کو شو ہو رہا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی, فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ وچ از دا 5th پلر آف اسلام؟ زکوٰۃ اور حج. میم مجھے نہیں آ رہی نظر. آپ کو نہیں آ رہی؟ اچھا ٹھہرے, میں اس کو دوبارہ کر, ویٹ. چلیں جی ٹھیک ہے, اب آپ کو شو ہو رہی ہوگی. جی صفی الرحمان, کچھ پوچھنا آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے پول شو ہو رہا ہے. پہلا کوشچن ہے which is the 5th pillar of Islam؟ زکوٰۃ اور حج. سیکنڈ کوشچن is Muslims go to dash for حج, مکہ اور مدینہ. تھرڈ ہے احرام for men is شلوار قمیض اور 2 white sheets. اچھا جی, شاباش. Then Muslim cannot wear dash during ihram, perfume or ring. Number 5 is tawaf is encircling the Kaaba dash 7 times. Clockwise or anti-clockwise? Good.
meaning of say is dash to run or to strive and struggle. Day of Arfa is Zilhaj, 9 Zilhaj or 10 Zilhaj. First day of sacrifice is 11 Zilhaj or 10 Zilhaj. Eid al-Azha gives us a message to sacrifice or to eat meat. Number 10 is day of Tashriq are 10, 11, 12 or 11, 12, 13. ठीक है, चलें जी सारे जल्दी जल्दी कर लें, अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने किया है जी. अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, 4 स्टूडेंट्स ने कर लिया है. सही. हमारे कोई और इस तरह की कोर्सेज होंगे? इंशाल्लाह ताला बेटा आई एम प्लानिंग, तो मैं ज़रूर, आप लोग ग्रुप में ही रहिएगा, तो मैं आप लोगों को ना कुछ अरसे के बाद ना मैं नेक्स्ट कोर्स प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी. इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट एनी कोर्स या आप चाहते हैं तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में आपको चाहिए तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं. जी ज़ैनब, आप कह रही थी ना कोर्स का आइडिया, तो वो सीरतुन नबी का कोर्स. अरे वाह माशाल्लाह, ठीक है, आई विल प्लान इट. मैं कुछ ना कुछ प्लान करूंगी इसके बारे में भी जरूर. थैंक यू सो मच. जी 7 स्टूडेंट ने कर लिया है. जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको देख लेते हैं. अगर इसमें से अगर कोई आप एक क्वेश्चन सर्टिफिकेट मिलेगा? बेटा दोबारा क्वेश्चन करें, आपने क्या कहा है? मैम हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेंगे जी, आई एम प्लानिंग, मैं सर्टिफिकेट भी आपको दूंगी. लेकिन मुझे ये है कि आप लोगों ने आज माशाल्लाह ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, तो मैं उनको एक परफॉर्मा भेजूंगी, उसमें मुझे अपना नाम लिख के देंगे, देन आई विल गिव द सर्टिफिकेट्स. जी सारा आप भी कुछ पूछ रही थी बेटा? मैं पूछ रही थी कि वो 8 क्वेश्चन था, वो उसकी समझ नहीं आ रही थी. 8 क्वेश्चन, अच्छा 8 क्वेश्चन इज फर्स्ट डे ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो पहला दिन जिसमें हम जानवर ज़िबा करते हैं, जो ईद का ईद उल दिन. अज़हा जो है. हाँ जी, वो कौन सा होता है? अच्छा. 11 जिलहज या 10 जिलहज? चलें जी, जिस जिसने कर लिया वो अपना हैंड रेज कर दें. ठीक है, ठीक है. सफिया रहमान आपने नहीं किया अभी तक? और जैनब और बरीरा आपने भी नहीं अभी किया. जी सफिया रहमान, आपने भी पोड नहीं किया? चलें, मैं ये क्वेश्चंस जो है एक दफ़ा इनको रिपीट कर देती हूँ, और अगर जिनके थोड़े से आंसर्स जो है ना वो ठीक नहीं है तो मैं उसको भी आपको बता देती हूँ. तो पहला क्वेश्चन ये था, विच इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, तो ये सबका ठीक है, ठीक है, हज. देन सेकंड क्वेश्चन वाज मुस्लिम्स गो टू डैश फॉर हज, मक्का, ये भी सबका ठीक है. थर्ड क्वेश्चन था एहराम फॉर मेन इज व्हाट शलवार कमीज और टू वाइट शीट्स, तो ये भी सबका ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन था मुस्लिम्स कैन नॉट वेयर डैश ड्यूरिंग एहराम, तो इसमें परफ्यूम जो है ये इसका सही आंसर था. इस दूसरा जो आंसर था रिंग, वो किसी एक बच्चे का गलत है, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन वाज तवाफ इज एनसर्कलिंग द काबा डैश 7 times क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. इसमें भी
दो बच्चों का ये आंसर गलत हो गया। इसके क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने ये भी पढ़ा नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। मीनिंग ऑफ सही इज टू रन और टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, ये कुछ बच्चों का गलत है, ठीक है। सही हमने पढ़ा था कि इसका मतलब है कोशिश करना, और वो है टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। डे ऑफ अरफा आपका सबका जवाब ठीक है। नो जिलहज, फर्स्ट सेक्रीफाइस इज 10 जिलहज, ठीक है, 11 नहीं है, 10 है। 10 जिलहज को ईद मनाते हैं ना, तो उस दिन होती है। Then Eid al-Adha gives us a message to sacrifice or to eat meat, तो ये भी सबका सही है, sacrifice। 10 क्वेश्चन था डे ऑफ तशरीक और याम तशरीक कौन से हैं, ये थे 11, 12 और 13, ठीक है। 10 नहीं है, 10 तो यौम नहर जो मैंने आपको बताया था, जिस दिन हम जानवर को ज़िबा करते हैं, तो 11, 12 और 13 जो उसके बाद जो है ना वो हैं। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो कुछ बच्चों के गलत हैं, बाकी सबके माशाल्लाह ठीक है। चलें जी, पोलैंड कर रही हूँ, और ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करने होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।